بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے سبق میں ہم جملہ کی ذاتی اور صفاتی اقسام بیان کریں گے۔ ذاتی طور پر جملہ 4 قسم کا ہوتا ہے اور صفاتی طور پر جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے۔ مصنف نے جملہ کی جو ذاتی اقسام بیان کی ہیں وہ 4 ہیں، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی جملے کی اگر قسمیں کرنی ہوں اس کی ذات کے اعتبار سے کتنی قسموں کا، کتنی نوع کا ہوتا ہے جملہ، کتنی طرح کا جملہ ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، تو وہ 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ۔ نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ نمبر 3 جملہ شرطیہ۔ نمبر 4 جملہ ظرفیہ۔ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ تو ہم پیچھے بھی پڑھا ہیں، اور جملہ شرطیہ اور جملہ ظرفیہ آگے آ رہا ہے، اس لیے ہم اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف موٹی سی اور مختصر سی جو اس میں انفارمیشن ہے اور ڈیفینیشن ہے ایگزامپل کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ نام سے ظاہر ہے کہ جس میں پہلا لفظ اسم ہو، جیسے زید قائم۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو، کوئی بھی جملہ ہے اس کا پہلا پارٹ اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ زید قائم، زید مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ فعلیہ نام سے ظاہر ہے کہ جس کا پہلا حصہ فعل ہوتا ہے، جیسے قام زید، یہ قام فعل ہے، زید فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کی اور ایگزامپل لے لیں، خلق اللہ، یہ فعل، لفظ اللہ فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو جملہ کی ذاتی اقسام یا تو جملہ اسمیہ ہوگا، اسمیہ مطلب پہلا حصہ اسم، دوسرا حصہ چاہے اسم ہو یا فعل ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو جملہ فعلیہ ہے اس کا پہلا حصہ ہمیشہ فعل ہوگا اور دوسرا حصہ ہمیشہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہو سکتا، دونوں حصے فعل نہیں ہو سکتے ورنہ وہ جملہ نہیں بنے گا۔ اب آئیے تیسرے نمبر پہ جملہ شرطیہ، جس میں شرط کا بیان ہوتا ہے، جیسے کہ مصنف نے مثال دی ہے، ان تکرمنی اکرم کا، اگر تو نے میری عزت کی تو میں تیری عزت کروں گا۔ یہ جو ان ہے وہ ایک شرط بیان کر رہا ہے، ان یہاں پہ شرط بیان کر رہا ہے۔ ان کا معنی اگر تو نے میری عزت کی، اکرم کا پھر میں تیری عزت کروں گا، تو یعنی کہ آپ کا ری ایکشن اس کے ایکشن پر منحصر ہے کہ اس کی طرف سے ایک ایکشن ہوگا تبھی آپ رد عمل کریں گے، ری ایکشن کریں گے، تو یہ شرط ہو گیا نا۔ ان اگر تو نے تو کرمنی میری عزت کی، اکرم کا میں تیری عزت کروں گا، یہ ان شرطیہ ہے۔ تو کرمنی فعل اور اس میں انت ضمیر فاعل اور نون وقایہ یا ضمیر متکلم کی جو مفعول بن رہی ہے، فعل فاعل مفعول مل کر، یہ فعل فاعل مفعول مل کر شرط بنا، اور اکرم کا اس میں فعل، انا فاعل اور کا مفعول،
فعل فاعل مفعول مل کر جواب شرط یا جس کو جزا بھی کہتے ہیں، شرط کی جزا، شرط اور جزا مل کے جملہ شرطیہ ہوا۔ آگے آ گیا ظرفیہ۔ جملہ ظرفیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی ظرف کا بیان ہوتا ہے۔ ظرف کہتے ہیں جگہ کو یا کسی وقت کو، زمان اور مکان کو، زمان یا مکان، یہ دو چیزیں مل کر ظرف بنتی ہیں۔ زمان کہتے ہیں ٹائم، مکان کہتے ہیں پلیس، کسی جگہ کا نام، ظرفیہ۔ تو ظرفیہ کی مثال دی ہے مصنف نے، وہ یہ ہے اندی مالن، اندی مالن، میرے پاس مال ہے۔ تو اس میں جگہ کا بیان ہوگا نا کہ میرے پاس ہے مال۔ تو اندی یہ مضاف مضاف الیہ، اند مضاف یاد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور مال خبر، مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے، لیکن چونکہ ظرف کی مثال ہے ظرفیہ بنے گا۔ اس کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں، جیسے جملہ ظرفیہ کی، جلس زید تحت الشجرۃ، جلس زید تحت الشجرۃ، جلس فعل، زید فاعل، تحت الشجرۃ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ظرف۔ تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو جس میں جملہ ظرفیہ وہ جس میں کسی ظرف کا بیان ہو، یعنی یا کسی جگہ کا یا کسی وقت کا بیان ہو، تو اس کو جملہ ظرفیہ کہتے ہیں۔ بہرحال جملہ شرطیہ اور جملہ ظرفیہ ان دونوں کی تفصیل اور مثالیں آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو جملہ ذاتی طور پر یہ چار قسموں کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ اور جملہ ظرفیہ۔ اس کے بعد جملے کی صفاتی اقسام، صفات کے اعتبار سے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے جو مصنف نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 مبینہ، مبینہ جیسے نام سے ظاہر ہے، مبین بیان کرنے والا۔ مبینہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اپنے سے ماقبل جملے کو بیان کرتا ہے، کھول کے واضح کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، اپنے سے پہلے جملے کی وضاحت کرتا ہے، جو پہلے جملے کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ اس کی مثال لیں، جیسے جملہ مبینہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے جملے کی وضاحت کرتا ہے، یعنی اپنے سے ماقبل جملہ بیان ہوا تھا، اس کی وضاحت کے لیے جو جملہ یوز ہوتا ہے اس کو جملہ مبینہ کہتے ہیں، جو پہلے جملے کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک ہمارے سامنے ایک عبارت ہے جس میں آیا کہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ جب آپ نے یہ جملہ بولا تو سننے والے کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا، اس کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا، کنفیوژن پیدا ہوئی، اور اس کے دل میں ایک طلب پیدا ہوئی کہ میں جانوں کہ کون سی 3 قسمیں ہیں۔ آپ نے جب کہا الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، بھئی کون سی قسمیں؟ اس نے پھر آگے بیان کیا اسم و فعل و حرف، اسم فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں ہیں۔ تو اس جملے نے پہلے جملے کو کھول کے بیان کیا، واضح کیا، تو یہ جملہ بن گیا مبینہ۔ مبینہ یہ مبین ہے بیان کرنے والا، اور یہ مبین ہے جس کو بیان کیا گیا۔
تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا آپ کے لیے. مبینہ وہ جملہ جو اپنے سے پہلے جملے کی وضاحت کرتا ہے, کھول کے بیان کرتا ہے اس کو. جیسے کہ آپ کے سامنے مثال آ گئی, الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام, کلمے کی 3 قسمیں. کون کون سی؟ اگلے جملے نے آ کے پہلے جملے کی وضاحت کر دی کہ 3 قسمیں یہ والی ہیں, اسم, فعل, حرف. اس کو جملہ مبینہ کہتے ہیں جو پہلے جملے کی وضاحت کرتا ہے. جملہ مبینہ کو جملہ تفسیریہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پہلے جملے کی تفسیر کرتا ہے, وضاحت کرتا ہے. جملہ مبینہ کے حوالے سے ایک چیز نوٹ کر لیں کہ یہ جملہ اکثر ای یا ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یعنی جس چیز کی وضاحت کرنا ہو تو وضاحت سے قبل ای, جیسے احادیث وغیرہ میں آتا ہے, یا ان کا لفظ استعمال ہوگا, اس کے بعد اس جملے کی وضاحت کی جائے گی. ان کی مثال قرآن میں سے لیتے ہیں, جیسے سورہ مومنون میں آتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. ترجمہ کیا ہے؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, بس ہم نے وحی کی اس کی طرف. کیا وحی کی؟ اب تجسس اور طلب پیدا ہوئی کہ کیا وحی کیے, تو اس کے لیے پھر آگے جملہ تفسیریہ, جملہ مبینہ لے کے آئیں, اور اس سے پہلے ان استعمال کیا کہ ہم نے وحی کی, ان یہ کہ یہ وحی کی, اصنع الفلک کہ کشتی بناؤ, بأعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے, ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق. تو یہاں دیکھیے کہ جملہ تفسیریہ سے قبل ان کا لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن ہر جگہ پہ ان یا ای استعمال نہیں ہوتا, بعض جگہوں پہ نہیں بھی ہوتا. جیسے سورہ صف کی مثال لے لیتے ہیں کہ وہاں جملہ تفسیریہ تو ہے, وضاحت تو کی جا رہی ہے, لیکن ان یا ای کا استعمال نہیں ہے. صرف کانٹیکسٹ سے پڑھنے والے کو, سننے والے کو خود ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اب یہ پچھلی بات کی وضاحت ہو رہی ہے. جیسے کہ سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11, اس کی مثالیں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ تمہیں دردناک عذاب سے وہ بچا لے گی. ایسی تجارت, اب وہ کیسی تجارت ہے؟ ایک تجسس پیدا ہوا, ایک طلب پیدا ہوا, تو فوراً اگلی آیت میں جملہ مبینہ, جملہ تفسیریہ لے کے آئے اس کی وضاحت کے لیے. تو کیا کہا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. اب دیکھیے کہ یہاں جملہ تفسیریہ کے شروع میں ای یا ان کا استعمال نہیں ہے, صرف متن سے, کانٹیکسٹ سے سامع کو خود ہی پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ وضاحت کی جا رہی ہے پچھلی بات کی. تو اکثر ای یا ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات ای ان کے بغیر بھی جملہ تفسیریہ استعمال ہو سکتا ہے. تو بہرحال آج کے لیے یہیں تک کافی ہے. آئندہ سبق میں انشاءاللہ جملہ کی بقیہ صفاتی اقسام آپ کے سامنے رکھیں گے مثالوں کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.